خبر آپ کو دیں گے۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور مغویوں کی لاشوں کی حوالگی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر جواب ثالثی کو جواب جمع کروا دیا ہے۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سراہا ہے۔ حماس نے عرب، مسلم اور بین الاقوامی ممالک کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ حماس نے غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ حماس نے ثالثی کے ذریعے مذاکرات فوری شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اس اہم ترین خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور مغویوں کی لاشوں کی حوالگی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یہ اہم ترین خبر ہے جو کہ ہم اپنی ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے واضح طور پر حماس کو یہ دھمکی دی گئی تھی، جس کے حوالے سے انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی یہ پیغام دیا تھا کہ حماس فوری طور پر اس جو منصوبہ ہے اور یہ جو مسودہ ہے اس کو قبول کرے اور اس پر آمادگی کا اظہار کرے۔ تاہم ہم نے دیکھا کہ حماس کی جانب سے واضح طور پر یہ جواب نہیں آ رہا تھا اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر جواب ثالثی کو جمع کروا دیا ہے۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سراہا ہے اور حماس نے عرب، مسلم اور بین الاقوامی ممالک کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ حماس نے غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ حماس نے ثالثی کے ذریعے مذاکرات فوری شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے، انور صاحب آپ کیا بتائیں گے اس کی تفصیلات؟ اس تفصیلات تو بہت زیادہ نہیں آئی ہیں، چونکہ آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے آج کہا تھا کہ اگر انہوں نے اتوار تک نہیں کیا، انہوں نے ایکسیپٹ اگر ان کی شرائط کو، تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے اور حماس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد حماس نے یہ اعلان آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ حماس نے ان کی شرائط قبول کر لی اور سارے جتنے ان کے پاس یرغمالی ہیں ان کو بلا مشروط طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ لگ تو یہ رہا تھا کہ حماس کی جانب سے یہ جو امن منصوبہ ہے اس پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا جائے گا، تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال اب کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حماس کی جانب سے تمام تر کوششوں کو بھی سراہا گیا ہے اور وہ تمام تر لاشیں اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے۔ دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے اور میرا خیال ہے حماس کو بھی اس بات کا احساس موجود ہے، کیونکہ اس وقت کوئی مسلم ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حماس کا بشمول ایران کے جو حماس کا دفاع کر سکے، حماس کی مدد کے لیے آئے، اور امریکہ اس پوزیشن میں ہے اور اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ اگر امریکہ اجازت دے دے تو حماس کا مکمل خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے جو شرط مانی ہے غیر مشروط طور پر، یہ اس ریئلائزیشن کے بات ہے کہ ہمیں ہمارے اندر دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا، یا ٹوٹل خاتمہ یا آج اگر جان بچا کے نکل جاؤ تو پھر کل کا دن کل دیکھا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے بہت عقل مندی سے کام لیا ہے۔ اچھا انور اقبال صاحب، بالکل عقل مندی کا تو مظاہرہ حماس کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ جس طرح سے واضح طور پر تنبیہ کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا جو دور ہے وہ چل پڑے گا اور کیا حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مذاکرات کا دور کہاں چلے گا، کہاں جائے گا، بہت کہنا مشکل ہے۔ اب دیکھیں، اگر غیر مشروط طور پہ حماس بھی ہتھیار ڈال دیتی ہے، سارے یرغمالی بھی رہا ہو جاتے ہیں، تو آگے جو گفتگو ہوگی وہ تو پھر ساری کی ساری ڈیپینڈ کرے گی نا اسرائیل کی مرضی اور امریکہ کی مرضی کے مطابق۔ ان کے پاس تو کوئی کارڈ نہیں رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہوگی، اس کی ضرور ہوگی۔ اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ جنگ بندی ہو جائے غزہ میں، اور جنگ لوگوں کا یہ خون خرابہ ہے، یہ جنوسائیڈ جو ہے یہ رک جائے۔ اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال نہ اسرائیل کو مانے گا ابھی، نہ فلسطینی ریاست ایسے کسی چیز پہ بات ہوگی۔ ابھی دو باتوں پہ، ایک ہی نقطے پہ تمام گفتگو کی، پہلی تو بلکہ دو نکات پہ، پہلے تو یہ کہ ہمارے سب کو رہا کر دے جو وہ ایگری کر گئے، اور اس کے بعد یہ
کہ جنگ روک دی جائے. اگر جنگ نہیں روکی گئی تو بھی حماس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ریٹیلیشن میں کیا کریں گے؟ آپ مزید حملے کریں گے تو مزید تباہی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حماس یا جو فلسطین میں لڑنے والے مسلمان ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں. ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں کھلا ہوا ہے. اچھا انور اقبال صاحب، جو پلان جو منصوبہ پیش کیا گیا تھا اس کی تردید ساکھدار کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ یہ وہ منصوبہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا تھا. لیکن اب اگر حماس کی ہم بات کریں تو حماس کا یہ کہنا ہے کہ عرب دنیا اور اسلامی دنیا کی حمایت ہونی چاہیے اس معاہدے کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ اتفاق کرے گا اس سے؟ دیکھیں نا، حماس کے لیے ایک ہی جو بات ہے جو اس میں سلور لائننگ ہو سکتی ہے یا فلسطینیوں کے لیے، حماس کو لیکن نہ صحیح، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے، ایسی جنگ بندی ہو جائے جس کی نگرانی اسلامی ممالک کے افواج کریں تاکہ اس کی خلاف ورزی رک جائے اور جو بات پر فلسطینی پہ حملے ہیں ہوتے ہیں وہ رک جائے. تو میں خیال ہے اسلامی ممالک بھی اسی بات کی کوشش کر دیں گے اور صدر ٹرمپ بھی چاہیں گے، کیونکہ صدر ٹرمپ کو خواہش ہے کہ ان کو ایک ایسے صدر کے طور پہ دیکھا جائے جو انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کرائی، اور ان کو یہ بھی خواہش ہے کہ ان کی کہ ابراہم اکارڈ جو ہے وہ کس طرح نافذ ہو جائے. اور اس پہ یہ کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کی شرط یہ ہے کہ اگر جب تک وہ اسرائیل جنگ بندی نہ کرائے اور دو ریاستی حل کی طرف پیش قدمی نہ کرے اس وقت تک وہ جو ہے ابراہم اکارڈ پہ سائن نہیں کریں گے. تو اگر صدر ٹرمپ امن چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو ایک امن قائم کرنے والے صدر کے طور پر دیکھا جائے تو وہ بھی ان کوششوں کو سپورٹ کریں گے. لیکن جہاں تک مسلم ممالک پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ایجپٹ، ان ملکوں کا تعلق، انڈونیشیا، ان کا تو یہی ہے، ان کی تو سر کوشش یہی ہوگی کہ جنگ بندی ہو اور کوئی نرمی پیدا ہو اور کسی طرح آج نہیں تو کل جا کے فلسطینی ریاست کی طرح قائم ہو سکے. اچھا انور اقبال صاحب، ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ امریکی صدر کی طرف سے واضح طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ حماس کا کسی بھی قسم کا عمل دخل جو ہے وہ غزہ میں نہیں ہوگا، اور اگرچہ وہ اس پر مطلب آمادگی ظاہر نہیں کرتے تو صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس کا یہ جو نقطہ ان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے کہ تمام تر جو اسلامی دنیا ہے ان کی حمایت ہونی چاہیے، لیکن اگرچہ اس میں ان کی کھل کر حمایت سامنے نہیں آتی، تو پھر کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے حماس کی جانب سے؟ حماس کیا کر سکتی ہے؟ ہم لوگ بہت زیادہ ہم زیادتی کر رہے ہیں حماس کے ساتھ، اس سے ان سے اس طرح کی توقعات لگا کے 7 اکتوبر کو حملہ ہوا، اس کے بعد وہ لڑتے رہے 2 سال ہونے والا ہے، کوئی ان کی مدد کے نہیں آیا. ٹھیک ہے، ایران نے بھی دور سے کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گئی، خاص کامیابی نہیں ہوئی. اب ایران حماس میں چند لوگ بچ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے بے تحاشا قتل عام ہو رہا ہے فلسطینیوں کا. اس کو کون رکوا سکتا ہے سوائے امریکہ کے؟ کوئی کسی مسلم ملک میں یہ قوت نہیں کہ اس قتل عام کو رکوا سکے. حماس کے پاس خود یہ قوت نہیں کہ قتل عام کو روک سکے. تو اس کے علاوہ کیا صورت ہوگی آپ کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں کہ حماس جو ہے بہت مجبوری کے عالم میں سمجھوتے کو قبول کرے گی، اس لیے قبول کرے گی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں. وہ کیا رد عمل دے سکتی ہے؟ تو قتل عام روکنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ حماس کا یہ جو فیصلہ تھا، یہ جو سامنے آیا ہے، یہ یقینی طور پر ذمہ دارانہ یہ رد عمل سامنے آیا. اچھا یہ بھی بتائیے گا انور اقبال صاحب کے مستقبل کے معاملات قومی فریم ورک میں طے کیے جائیں، حماس کے اس موقف پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ بتانا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے جی. اس مسئلے میں جو اب پہلا کنسرن ہے وہ ہے کہ کسی طرح جنگ بندی ہو، فلسطینیوں کا قتل عام، جن کا جنوسائیڈ ہے، ان کی نسل کشی جو ہے وہ رکے. یہ پاکستان میں رہنے والوں کو بھی اسی کی فکر ہے، انڈونیشیا میں رہنے والوں کو بھی، سعودی عرب میں بھی رہنے والوں کو بھی، ساری دنیا کو اس بات کی فکر ہے. یہ جو حکومتیں ہیں پاکستان کی یا سعودی عرب کی یا دوسرے ملک کی، ان کو یہ بھی پتا کہ کوئی ایسا حل جو منصفانہ نہیں ہوگا، جس میں فلسطینیوں کو انصاف نہیں ملے گا، وہ خود ان کے عوام کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا انور اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قتل و غارت گری مسلسل 2 سالوں سے جاری تھی، اس کے حوالے سے یہ قتل و غارت گری جو ہے یہ رک جائے کسی طرح سے؟ حماس نے مجبوری میں یہ فیصلہ کیا ہے یا ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ بتائیں کیا آپشن ہے؟ ان کے پاس کوئی ریگولر فورس نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمان عوام کی ہمدردیاں ہیں. ہمدردیوں سے تو جنگ نہیں لڑی جاتی نا. ان کا کیا آپشن ہے بیچاروں کے پاس؟ تو بہت ہی پورے صرف حماس نہیں، پورے فلسطینی، حماس تو پھر بھی ایک مسلح گروپ کا نام ہے، عام فلسطینی، ہر وہاں رہنے والا فلسطینی پھنسا ہوا ہے. اس کے ساتھ کوئی رستہ ہی نہیں ہے. کیا رستہ ہے آپ بتائیں؟ کوئی رستہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت اپنے ناظرین کو بتائیں کہ حماس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملے رکوانے اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا کے لیے یرغمالیوں کو زندہ یا مردہ حالت میں حوالے کرنے پر تیار ہے. حماس نے امریکی صدر کے غزہ پلان کے تحت حماس نے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات پر بھی آمادگی ظاہر کر دی ہے. ٹرمپ معاہدے کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ غزہ کا انتظام ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹ باڈی کے حوالے کرنے پر بھی تیار ہے جو کہ فلسطینیوں، عرب اور اسلامی ملکوں کی مشاورت سے تشکیل دی جائے. ٹرمپ معاہدے میں غزہ کی تعمیر نو اور دیگر امور پر فلسطینیوں کی تفصیلی مشاورت سے طے کیے جا سکتے ہیں، جس میں حماس ذمہ داری سے شرکت کرنے پر آمادہ ہو گیا. یہ اہم ترین خبر ہے جس پر اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کر رہے ہیں. حماس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملے رکوانے اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا کے لیے یرغمالیوں کو زندہ یا مردہ حالت میں حوالے کرنے پر تیار ہے.